السلام علیکم۔ فجر کی نماز، دن کا وہ پہلا عمل جو ہماری پوری زندگی پر بہت گہرے اثرات ڈالتا ہے۔ آج ہم مل کر علمی ماخذ کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صبح کا یہ وقت آخر اتنا اہم کیوں ہے اور اس میں اللہ نے کون سی خاص برکتیں چھپا رکھی ہیں۔ تو آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات قرآن کی ایک بہت ہی طاقتور قسم سے شروع ہوتی ہے، والفجر، یعنی قسم ہے فجر کی۔ ذرا سوچئے، جب کائنات کا خالق خود کسی وقت کی قسم کھا رہا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہے، یہ صرف ایک وقت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ صبح کے اس پہر میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ وقت کائنات کے لیے اور خود ہمارے لیے اتنی گہری معنویت کیوں رکھتا ہے؟ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے دو اہم اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے سحر، جو رات کا بالکل آخری حصہ ہے، وہ خاموش اور پرسکون لمحہ جب دنیا آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر آتا ہے فجر، وہ وقت جب اس بیداری کا جشن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی صورت میں منایا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ قسم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فجر کا وقت صرف دن اور رات کا ملاپ نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم روحانی تبدیلی کا لمحہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اندھیرا روشنی میں بدلتا ہے، سکون حرکت میں آتا ہے، اور اسی تبدیلی میں اللہ نے ہمارے لیے بے شمار برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ صبح کی یہ ایک عبادت ہماری زندگی کے اصل اور بنیادی مقصد سے کیسے جڑتی ہے۔ ماخذ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو فجر کی نماز صرف ایک فرض نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ ہر نئے دن کے آغاز پر اپنے مقصد حیات کا ایک نیا عہد ہے۔ یہ خود کو یاد دلانے کا عمل ہے کہ ہمارا آنے والا دن کس کے لیے ہے۔ یہ صرف ایک نماز نہیں ہے، بلکہ یہ پورے دن کے لیے ایک روحانی کمپس سیٹ کرنے جیسا ہے۔ یہ صبح کا پہلا عہد ہے کہ آج کا دن اللہ کی یاد اور اس کے اطاعت میں گزرے گا، اور یہی وہ عمل ہے جو ہمارے باقی تمام کاموں کی سمت کو بھی درست کر دیتا ہے۔ تو وہ کون سے خاص روحانی اور دنیاوی انعامات ہیں جن کا وعدہ اس نماز کو ادا کرنے والوں سے کیا گیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس نماز کے فائدے ہماری دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہیں۔ ذرا تصور تو کریں کہ دن کا آغاز ہی اللہ کی حفاظت میں ہو رہا ہے، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، رزق میں برکت ڈال دی گئی ہے، اور یہی عمل آخرت میں ہمارے لیے روشنی بن کر آئے گا۔ یہ تو ایک مکمل روحانی پیکج ہے۔ ماخذ میں ان دو حالتوں کا فرق بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو فجر پڑھ کر روحانی توانائی اور ایک مقصد کے احساس کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو اس موقع کو گنوا دیتا ہے اور پھر سارا دن ایک بوجھ، سستی اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اب انتخاب ہمارا۔ صبح کی برکتوں کا یہ تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے مزید پختہ ہو جاتا ہے جو اس وقت کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اور ہاں، یہ برکتیں صرف نماز تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے کے جو لمحات ہیں وہ بھی ایک منفرد طاقت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ سحر کا وقت، یعنی فجر سے بالکل پہلے کے لمحات، اللہ سے براہ راست گفتگو کا ایک بہت ہی خاص وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روایات کے مطابق اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے اور بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن خود ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو اس مبارک وقت میں اٹھ کر اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں، جو اس عمل کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ صبح کا ایک عمل آخر کس طرح ہمارے پورے دن اور پھر پوری زندگی پر مثبت اثرات ڈالتا ہے؟ دیکھیں، فجر کا اثر صرف صبح تک نہیں رہتا، یہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے۔ اس سے دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں روحانی اور دنیاوی نقصانات سے بچاتا ہے۔ یہ ہمارے پورے دن کو برکت سے بھر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک مثبت اور پروڈکٹیو ذہنیت بناتا ہے۔ یعنی عمل ایک ہے لیکن اس کے اثرات پورے دن پر چھائے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صبح کے وقت کی گئی یہ ایک عبادت ہمارے پورے دن کی سمت اور اس کے معیار کو طے کر دیتی ہے۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم صرف اس ایک صبح کے عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو یہ ہماری زندگی کے پورے منظر نامے کو کس طرح سے بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ معلوماتی لگا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید ایسے موضوعات پر گہرائی سے جائزے مل سکیں۔ شکریہ۔